بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتایا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آئی تو وہاں ایک شوق کی سی کنڈیشن تھی، ایک صدمہ اتنا شدید تھا کہ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ انہوں نے تلوار نکال لی کہ خبردار کسی نے کہا کہ نبی انتقال فرما گئے ہیں۔ تو وہاں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے والا، ان کو سمجھانے والا یا ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی وہ مشہور آیت جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 144، اس کی تلاوت فرمائی، جس میں فرمایا گیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول جو ہیں وہ گزرے، یعنی دنیا میں آئے، اپنا وقت پورا کر کے اور چلے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کہ بھلا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا، یعنی جو اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا، اس بات کو نہیں مانے گا، تو وہ اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو پھر اس بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بات سمجھ گئے اور وہ نارمل ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس وقت مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہو اور میرے ہی لیے نازل ہوئی ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی شان ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات کی سمجھ انسان کو اس وقت آتی ہے جب عین اس وقت اس کی انسان کو ان آیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ He was only 57 اور اچھے بھلے صحت مند تھے الحمدللہ، لیکن ان کا بی پی اپ ڈاؤن ہوا اور اچانک چند منٹوں میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور بھائی تو جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، بھائی کا صدمہ، بھائی کے جانے کا دکھ تو ہر کسی کو ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بھائی تو حقیقتاً بڑے تھے، ان میں بڑوں والی ہر خوبی، اور انہوں نے ہمیشہ بڑا ہونا اور یعنی بڑے ہونے کی ذمہ داری اور بھائی ہونے کا فرض پورا کیا تھا۔ تو ان کا جو جانے کا صدمہ تھا وہ نہیں، یعنی بہت مشکل تھا۔ اور جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا بستر پر پڑے تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ میں سفید داڑھی میں کیسا یہ روتا ہوا کیسا دکھائی دے رہا ہوں۔ بس میں بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا، چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ تو پھر کسی نے قریب آ کے مجھے کہا کہ بس اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ الفاظ جو تھے، ان الفاظ سے ایسے تھا جیسے مجھے کو ہوش آ گیا ہو، جیسے میں جاگ گیا ہوں، اور مجھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی یاد آ گیا اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی یاد آ گئی۔ بلکہ اس سے اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر 145، وہ بھی بڑی اس معاملے میں بڑی قابل ذکر ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ کسی نفس میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ پھر فرمایا گیا وَمَن يُرِيدُ کتابا مُعَجَّلًا، کہ اللہ رب العزت نے اس کا جو وقت ہے، اس کا یعنی موت کا ایک وقت لکھ رکھا ہے۔ پھر آگے اس سے ہے کہ وَمَن يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ جو دنیا کے ثواب چاہے گا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا میں بدلہ عطا فرماتے ہیں، جو آخرت کے ثواب کا طالب ہے اس کو آخرت میں ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ کہ ہم عنقریب شکر گزاروں کو عنقریب بدلہ دیں گے۔ اچھا، ان آیات میں ایک بڑی ایک قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ ان دونوں آیات کا جو آغاز ہے وہ دکھ اور تکلیف یا ایک صدمے والی کنڈیشن سے، یعنی موت کے ذکر سے ہوتا ہے، اور ان دونوں آیات کا جو اختتام ہے وہ شکر گزار بندوں سے، یعنی شکر گزاری کے ذکر سے ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ رب العزت شکر گزاروں کو عنقریب بدلہ دے گا، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ ہم عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔
اچھا، یہ کیوں ہے اس طرح؟ کیا اس کیا معاملہ ہے کہ آغاز دکھ اور تکلیف سے، یعنی موت کے ذکر سے، اور اختتام شکر گزاری کے ذکر سے؟ تو اس کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے ہے کہ موت اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ تو اور اللہ کے حکم کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا شکر گزاری ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ہمارے پیاروں کے ساتھ زیادہ دیر تک اس دنیا میں رہنا نصیب فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ ہر کسی نے جانا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا وقت ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ قرآن پاک کی اگر یہ آیت نہ ہوتی یا اس وقت یاد نہ آتی تو کیا ہوتا؟ کتنی دیر ہم اس تکلیف میں رہتے؟ یعنی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک میرا کلاس فیلو تھا، غالباً اسکول کے ایج میں، 7th یا 8th کلاس میں، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ لڑکا کئی مہینے تک اس نے بات نہیں کی تھی، وہ اس طرح اتنے شوق میں چلا گیا تھا۔ تو ایسی بہت ساری ہمارے سامنے سچویشنز ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن میں یہ دکھ، یہ تکلیف جو ہے ایک لمبے عرصے تک چلتی ہے، لیکن رب کی آیات ہے کہ وہ انسان کو اس صدمے سے، اس دکھ سے، اس تکلیف سے ایک دم نکال لیتی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت ساری ایسے یعنی ایسے احکام ہیں کہ جو اگر انسان کو کسی خاص معاملے میں یاد آ جائیں، کسی خاص وقت پہ یاد آ جائیں، تو وہ دل کے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اب میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ ساری آیات جو ہیں ان کو تلاش کر کے ان پر بات کروں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے پیاروں کو ہمارے ساتھ زیادہ دیر تک رہنا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس دنیا سے کامیابی سے جانا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔